I'll go them one by one. There are 10 strategic consequences of Mark-e-Haq. We'll display them on the slide for the benefit of of you, and I'll give a brief explanation. یہ پہلا جو سا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے the Indian narrative painting Pakistan as source of terrorism buried forever. کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی as a consequence of this Mark-e-Haq came to know, and now they fully understand that Pakistan, as being alleged by Indians over a period of time, is not a perpetrator but in fact a victim of the state sponsored terrorism of India. دیکھیں ہندوستان نے بڑی محنت کر کے بڑا کرافٹلی بڑی مکاری سے کئی دہائیوں سے یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، پاکستان ہندوستان میں دہشت گردی کراتا ہے. وداؤٹ ایویڈنس، فالس فلیگ آپریشنز، ایک کے بعد ایک دیر از اے لانگ ہسٹری. آج مارکا-حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ ہاؤ کم 15 منٹ میں within 15 minutes there was an FIR registered؟ کہ منٹوں میں ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے سرحد پار سے آگے سے کرائے. اگر تم اتنے ہی سیانے تھے، اتنے ہی سمجھدار تھے، تو جو ہنڈریڈز آف کلومیٹرز اندر لوگ آگے اس کا تمہیں پتہ نہیں چلا. اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس، تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے. کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں. آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا. اینڈ ونس دے اسٹرک آر ماسکس، آر سیولینس، آر وومن اینڈ چلڈرن، نیکسٹ ڈے آپ کے منسٹر انفارمیشن کیا لے کے نہیں گئے میڈیا کو؟ آپ میں سے لوگ بیٹھے ہوئے جو جہاں گئے، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ گئے ان تمام مساجد پہ، اور یہ سوال اس دن بھی انہوں نے پوچھا تھا، آج بھی کھڑا ہے کہ بتائیں وہ کون سے ٹیرر کیمپس ہیں، یہ کس کو ہٹ کیا انہوں نے؟ وہ بچوں کے، وہ خواتین کے، وہ بوڑھوں کے، وہ سیولینز کے چہرے آج بھی سب ہیں یا نہیں سب کے سامنے؟ تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. نو بڈی بائز دس. یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد. تو دیٹ از دی فرسٹ ٹریٹ کانسیکوینس. Nobody listens to them, nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was جس کے اندر پاکستان پیدا ہوا تھا، سلامتی کے اندر. کیا مارکا-حق نے یہ دیکھا نہیں کہ ایسکیلیشن کو کنٹرول کون کر رہا تھا، ڈومینیٹ کون کر رہا تھا؟ اسٹیبلائزر. کہ آپ نے ریجن کو اسٹیبل رکھنا ہے، آپ نے ایسکیلیشن کو ریسپانسبلی کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ ریٹورک میں، پولیٹیسائزیشن میں، اور اپنے ایموشنز میں اور اپنے سیاسی مقاصد کے اندر آ کے پوری ریجن کو، پورے خطے کو، انسانیت کو جو سا ہے ریٹورک میں، پولیٹیسائزیشن میں اور اپنے ایموشنز میں اور اپنے سیاسی مقاصد کے اندر آ کے پوری ریجن کو، پورے خطے کو، انسانیت کو خطرے میں اور ایک دوزخ کے اندر ڈال دیں. اور وہ جو ہندوستان نے اپنا ایک پرسپیکٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ادھر پتہ نہیں کسی قسم کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں، نو آفٹر 1 year